اور 29ویں آیت۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ اپنی ماں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ اس کا شوہر اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر کیا لے گئی ہے؟ سبقت لے گئی ہے۔ حسن جمال، حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ستودہ ہوگی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اچیاں لمبیاں ٹالیاں تے گھنیاں جناں دیاں چھاواں، ہر ایک چیز بازارو لبدی تے نہیں لبدیاں ماواں۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں۔ اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ امثال کی کتاب کے 31ویں باب میں ماں کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل لکھی گئی ہے، بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، گہری باتیں لکھی گئی ہیں، خوبصورت باتیں لکھی گئی ہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے کسی نے۔ آمین۔ کس نے کیا کیا ہے؟ پریکٹیکل کیا ہے جو اس کتاب میں مندرج کر دیا گیا ہے۔ اور یہ پریکٹیکل آج کی ماؤں اور بیٹیوں کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ آمین۔ جب میں ان باتوں کی طرف غور کر رہا تھا کہ آج کی بیٹی کل کی، آج کی بیٹی کل کی ماں، جو پاکستان میں ہو رہا وہ والی ماں نہیں، 13 سال کی بچی کو زبردستی سے اس کو شادی کر دینا جو لا پاس کیا گیا تھا۔ آج کی بیٹی کل کی ماں، آنے والے کل کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس کل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بچی جو اس بات کو سمجھ لے کہ اب میری شادی ہونی ہے، اب میری، کون سمجھ لے؟ وہ بیٹی سمجھ لے کہ اب میری شادی ہونا ضروری ہے۔ اس کے اندر بہت گہرائی ہے، کیونکہ جب جوانی میں شادی ہو جاتی ہے تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں خاندانوں کے اندر جس کو سمجھنے کی دونوں میاں بیوی کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ سمجھ نہیں پاتے تو طلاق ہوتی ہے۔ تو جب میں اس بات پر غور کر رہا تھا کہ آج کی بیٹی کل کی ماں، اور میں نے اپنی لائف میں شادی کے بعد یہ دیکھا کہ خدا نے ایک عورت کو جو ہے آدمی سے زیادہ نظم و ضبط بخشا ہے۔ آرگنائزر ہے وہ۔ آمین۔ آپ میرے ساتھ متفق ہیں؟ اگر متفق ہیں تو تالیاں بجا دیں۔ تو جب آدم کو بنانے والا کون ہے؟ خدا۔ اور آدم سے ہوا کو بنایا گیا۔ آدم کو کیا خدا نے ڈم بنا دیا؟ ہاں جی، لکھا اس سے اختیار بخشا۔ کیا بخشا؟
اسے حکمت سے بھرا ہے، خدا نے اس کے اندر اپنا خوف بھرا ہے تاکہ وہ اس روئے زمین پر جو ہے اختیار رکھے، ذمہ دار ٹھہرا دیا اس زمین کا اس نے۔ اس کے بعد جو ہے عورت کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اس کو بنایا گیا ہے، آدمی سے لیا گیا ہے۔ تو عورت کے اندر جو ہے اس کا مطلب ڈبل کوالٹیز آ گئی، آرگنائز بہت اچھا کر سکتی ہیں۔ کیا خدا ہمارا آرگنائز کر سکتا ہے، کرتا ہے بہترین طور پر، آمین، جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا؟ ہاللیلویا۔ تو خدا کے نام، ایک نام ایسا ہے جس کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے۔ کون سا نام ہے؟ ایل شدائی، ایل شدائی، جس کا مطلب ماں اور باپ کی طرح تسلی دینے والا خدا۔ کہیں ایل شدائی، ایل شدائی کا مطلب ماں اور باپ کی طرح تسلی دینے والا خدا، پرووائڈ کرتا ہے۔ جس طرح ماں پرووائڈ کرتی ہے، خدا پرووائڈ کرتا ہے، آمین۔ ماں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتی ہے بچے کے لیے، خدا بھی اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، آمین۔ لکھا ہے اپنے گھٹنوں پر کھلانے والا خدا۔ یسایہ 66 کی 12ویں اور 13ویں آیت میں لکھا ہے، تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ کیسی بات ہے؟ ماں ہے، خدا ماں جیسا دل رکھتا ہے، آمین۔ نشو نما کرتا ہے، ایل شدائی نشو نما کرتا ہے، نہ صرف روحانی بلکہ جسمانی طور پر خیال رکھتا ہے ہمارا، ہاللیلویا۔ ایلیا کو جب بھیج دیا گیا سارپت میں تو اس کا خیال رکھا خدا نے۔ جب خدا بھیجتا ہے تو وہ خیال کرتا ہے، دونوں چیزوں کا خیال رکھتا ہے، روحانی اور جسمانی چیزوں کا خیال رکھتا ہے، ہاللیلویا۔ خدا دلاسا دینے والا خدا ہے، کیا کہتا ہے؟ میں تم کو یتیم نہ چھوڑوں گا، تیرے ماں باپ تجھے چھوڑ دیں لیکن میں تجھے نہ چھوڑوں گا، پریز گاڈ۔ دلاسا دیتا ہے، مطمئن کرتا ہے، سیٹسفائی کرتا ہے، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، ہاللیلویا۔ یہ کوئی وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں دنیا کے آخر تک، کوئی باپ یا کوئی ماں یہ وعدہ نہیں کر سکتی، لیکن یہ وعدہ صرف یسوع نے کیا کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر مہیا کرنے والا خدا، پہاڑ پر خدا نے ابراہیم کو مہیا کیا، مہیا کرتا ہے خدا۔ کیا ماں باپ مہیا کرتے ہیں؟ آمین۔ اپنے بچوں کے لیے لڑنے والا خدا، چپ چاپ کھڑے رہو، یہ جنگ میری جنگ ہے، آمین۔ تو کیا ماں باپ لڑتے ہیں اپنے بچوں کے لیے؟ یسایہ 66:13 میں لکھا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یسایہ 49 میں 15ویں-16ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہاں، وہ شاید بھول جائے، ماں بھول جاتی ہے، شاید بھول جائے، اور اس دور میں زیادہ تر ہو رہا ہے۔ جب عورت دوسرے آدمی کی طرف دیکھتی ہے تو اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے، ہاں جی۔ جب عورت کسی آدمی سے تنگ آ جاتی ہے تو اس کے تیرا گفٹ تیرے کول، زم
ٹھیک؟ یہ اس وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے شاید وہ بھول جائے پر میں تجھے نہ بھولوں گا. دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے اور تیری شہر پناہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے. ہم اپنے کاموں پر چلے جاتے ہیں, ہمیں نہیں پتا پیچھے کیا ہے, گھر پر کیا ہو رہا ہے. لیکن خدا کیا کہتا ہے کہ تو گھر پہ ہو یا نہ ہو میری آنکھیں تیرے گھر کی طرف لگی رہتی ہیں. پریز گاڈ. یہ ہے ایل شدائی, ماں اور باپ کی طرح تسلی دینے والا خدا. تو یہ ساری صلاحیتیں جو ہیں خدا نے میاں بیوی کے اندر, ماں اور باپ دونوں کے اندر رکھ دی ہیں. کئی دفعہ ماں باپ کے اندر ممتا کو ہم دیکھتے ہیں. باپ زیادہ خیال کرتا ہے, ماں سے زیادہ خیال کرتا ہے بچوں کا. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب آدم کو بنایا تو اسے نکما نہیں بنایا, اسے اختیار بخشا, حکمت سے بھرا, خوف سے بھرا, اپنے اس روئے زمین کا ذمہ دار ٹھہرا دیا. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. عورت ماں جو ہے زیادہ ڈسپلن, آرگنائزر, سمجھ رکھنے والی, یعنی گھر کو سنبھالنے, بچوں کو سنبھالنے اور اپنے خاوند کو چلانے میں اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. لفظوں پر غور کریں. گھر کو سنبھالنے, بچوں کو سنبھالنے اور خاوند کو چلانے میں اس کا ہاتھ زیادہ ہوتا ہے. اگر آدمی ایک کام کر رہا ہے, اب تھوڑا سنیں کلام کو, تو عورت 4 کام کرتی ہے. وہ کیسے؟ اگر ماں لانڈری کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, مشین میں ڈال دیے ہیں, اسی وقت وہ چولہا بھی اوپر نیچے کرے گی, اسی وقت وہ بات بھی کر رہی ہوگی, اسی وقت وہ بچوں کو اشارہ بھی کر رہی ہوگی نہ کرو. یہ ہے ماں, یہ ہے عورت. لیکن اگر آدمی کسی بجلی کا کام کر رہا ہے یا کچھ بھی کر رہا ہے, اس کا دھیان اسی کے اندر رہے گا, وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا. یہ ہے ماں, عورت جو ہے. مثال 31, 28, 29 میں ہم نے دیکھا اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بتھیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی لیکن تو سب پر سبقت لے گئی. اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں. کیوں مبارک کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. جن بچوں کی عقل کھلی نہیں ہوئی, جو یہ کلام سنیں گے یا سن رہے ہیں, آج میری دعا ہے کہ ان کے کان, ان کی بند آنکھیں جو ہیں, بند کان جو ہیں وہ کھلیں. کیونکہ بچے قرض دار ہیں اپنی ماں کے, جب اس نے رات دن اپنا وقت بچوں پر لگایا ہے. بچے قرض دار ہیں. بچے قرض دار ہیں اپنی ماں کے, جب وہ سپورٹ بنی مشکل وقت میں, جب باپ چھوڑ گیا یا مر گیا یا لاپرواہ ہو گیا. بچے قرض دار ہیں اپنی ماں کے. بچے قرض دار ہیں اپنی ماں کے, جب اس نے کھانا بنایا اور ٹیبل سجایا. آج کیا ہوتا ہے, جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہاسٹل میں چھوڑ آتے ہیں, نرسنگ ہوم میں چھوڑ آتے ہیں. ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ہم کھانا نہیں دے سکتے, ہم کھانا نہیں کھلا سکتے. پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے. بچے قرض دار ہیں اپنی ماں کے, جن ہاتھوں نے انہیں لکھنا سکھایا ہے, بولنا سکھایا ہے, پڑھنا سکھایا ہے. اگر آج ہمارے ہاتھوں میں قلم ہے یا کوئی ہنر ہے,
تو ہمارے ماں اور باپ کی وجہ سے ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ آمین۔ ماں کی گود جو ہے بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ماں ہی بچے کی ٹیچر پہلے دن سے لے کر جب بچہ ریسیو کرتی ہے اس دن سے لے کر، کیونکہ بچہ سنتا ہے، جو آپ بولتے ہیں بچہ سنتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت سے لے کر اس کی زندگی جب تک وہ حیات ہے اس کی استاد ہوتی ہے۔ آمین۔ اس کی ٹیچر ہوتی ہے، اس کی اچھی دوست ہوتی ہے۔ ماں ایک اچھی دوست بن سکتی ہے اور ہوتی ہیں ماں، اچھی صلاح کاری دے سکتی ہیں۔ دنیا کی دعائیں جو ہیں آپ کے لیے رک سکتی ہیں، لیکن ماں کی دعا کبھی نہیں رکے گی۔ جب تک وہ زندہ ہے وہ کرتی رہے گی، وہ نہیں رکیں گی۔ دیکھا اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا ہے کہ موسم آتے اور جاتے ہیں، انسان بدل جاتے ہیں، رشتے بدل جاتے ہیں، بھائی بہنوں کی محبت جو ہے وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، لیکن ماں کا پیار، اس کی محبت، اس کی چاہت، اس کے چہرے کی خوشی جب وہ مجھے دیکھتی ہے تو کمی نہیں ہوتی۔ یہ ہے ماں۔ میری آواز سن لیتی ہے تو اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ یہ ہے ماں۔ آج میری درخواست ہے ان بھائیوں سے، بہنوں سے جو اپنی ماں باپ کی عزت جو نہیں کرتے، آج کے اس دن پر، مدرس ڈے پر، ان کی عزت کرنا شروع کریں، بلکہ ہر روز ان کی عزت کریں اور ان کے لیے دعائے خیر مانگے اپنی ماں کے لیے۔ لکھا اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ اس کا شوہر بھی، آدمی کے لیے مشکل کام ہے یہ، بہت کم کرتے، میں تو بہت کم کرتا ہوں مشکل کام، اس لیے میں نے بولا ہے۔ لیکن بائبل کا یہ فیصلہ ہے کہ آدمی اپنے بچوں کی ماں، اپنی بیوی کی تعریف کرے۔ اپنی بیوی کی تعریف کریں، اس کے لباس کی، کھانے کی، میک اپ کیا تو میک اپ کی، ہاں جی، بچوں کو سنبھالنے کے لیے شکریہ ادا کریں، اچھا مشورہ دینے کے لیے، گھر کو بنانے میں عورت ساتھ دیتی ہے، تعریف کریں۔ میرے کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے گھر لیا تو ہم دونوں جو ہیں وہ شینڈلیئر لگا رہے تھے، بنا رہے تھے، اور میں کنیکشن کر رہا تھا بجلی کے، اور سمیہ نے پکڑا ہوا تھا اس کو۔ تو دونوں کا ہاتھ ہے گھر کو بنانے میں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں ہے۔ آمین۔ لیکن سب سے خوبصورت بات جو کلام میں لکھا ہے، ماں کی عزت کی جائے، تعریف کی جائے۔ ماں کے کردار کو کامل کرنے والی سب سے اعلیٰ بات یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتی ہے۔ خدا سے ڈرنے والی عورت کیا ہوگی؟ ستودہ ہوگی۔ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے۔ تو جب ایک عورت، ایک ماں خدا سے ڈرتی ہے تو اس کے اندر خاندان کو، گھرانے کو سمیٹے رکھنے کی جو ہے صلاحیت خدا کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ خدا پاک روح رہنمائی کر رہا ہوتا ہے۔ توڑنے والے بہت ہوتے ہیں خاندانوں کو، لیکن جب وہ خدا سے ڈرتی ہوگی، خدا کے تابع ہوگی، لوگوں کی باتوں میں نہیں آئے گی، تو گھر جو ہے وہ سمٹا رہے گا۔ آمین۔ پائیدار رہے گا۔
صلاحیت خدا کی طرف سے آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ ایمان میں بڑھتی ہے، حالات پر غالب آتی ہے، ہاتھوں سے محنت کرتی ہے۔ یہ خدا ترس عورت کی بات ہو رہی ہے اس وقت، غریبوں کا خیال کرتی ہے۔ جب خدا سے ڈرتی ہے تو چھوٹے بڑوں سب کی عزت کرے گی۔ آمین۔ تو ایسی ماں بچوں کی تربیت خدا کے خوف سے کرتی ہے، ذمہ داری سے کرتی ہے، تاکہ خدا سے اجر پائے۔ کیسے اجر پائے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ماں جو ہے وہ قوموں کو لیڈر بخشتی ہے۔ ہاں جی، لیڈر پرووائڈ کرتی ہے۔ اچھے کردار کے لیڈر۔ شوہر کے لیے، آدمیوں کے لیے خدا کا کلام یہ ہے کہ مدر کی جگہ کوئی ادر نہیں لے سکتی۔ سمجھ آئی؟ مدر کی جگہ کوئی ادر نہیں لے سکتی۔ کوئی اگر آن لائن سن رہا ہے تو غور سے سنیں، مدر کی جگہ کوئی ادر نہیں لے سکتی، لہٰذا دوسری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ سیکنڈ پلان جو ہوتا ہے نا، سیکنڈ اوپینین، اے نہیں مننے گے چل پھر، جان دیے تے جائے پھر۔ کوئی دوسری تیسری بھی آئے گی نا، وہ آپ کے بچوں کو وہ پیار نہیں دے گی۔ ڈونٹ تھنک اباؤٹ ادر لیڈی when you got married, one, that's it. Bible say done, no divorce. تھمیتیس کی ماں اور نانی نے تھمیتیس کی پرورش کی ہے خدا کے کلام کے مطابق، اور کیسا خوبصورت لیڈر دیا ہے، جس کو پالوس رسول کہتا ہے یہ میرا روحانی بیٹا ہے۔ آمین۔ روحانی لیڈرشپ مائیں پرووائڈ کرتی ہیں۔ ہنا نے اسرائیل کو روحانی لیڈرشپ دی ہے۔ سیمیول لکھا ہے دان سے بیر سبا تک سب نے جان لیا کہ سیمیول نبی ہے۔ ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک سب کو معلوم ہوا کہ نبی بھرپا ہوا ہے اسرائیل کے اندر۔ خوبصورت دعا کرنے والی عورت ہے۔ یسوع کی ماں مریم، ان کا کوئی توڑ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، سب پر سبقت لے گئی ہے۔ آمین۔ یسوع کو کلمے کو ریسیو کرنے کے بعد صرف انہوں نے یہی کہا تھا تیرے کال کے موافق میرے لیے ہو۔ اس وقت سے ابلیسی کوفتیں اور انسانی مداخلت اس جوڑے کے پیچھے تھی، کسی طرح ان کو ختم کر دیا جائے، کس طرح اس بچے کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن وہ سنبھال سنبھال کر اس کلمے کو اس نے پرورش کی ہے، کلام بتایا ہے، سنایا ہے، ہیکل میں لے کر جاتے تھے ان کو، دکھوں میں سے گزری ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بھید ہے، اگر آج میری ماں میری بہنوں کو سمجھ آ جائے۔ جب ہم مسیح کو ریسیو کر لیتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو مت سمجھیں کہ آپ کی زندگی آرام اور سکون سے گزرے گی۔ غور کریں، میں جو بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو۔ کیونکہ یہ ایک روحانی جنگ ہے۔ خدا خاندانوں کو بناتا ہے، خدا خاندانوں کو ملاتا ہے، خدا خاندانوں جوڑوں میں سکونت کرتا ہے۔
اس بات کو سمجھیں. اور ابلیس جو ہے وہ خاندانوں کو آج برباد کر رہا ہے، ختم کر رہا ہے. آپ دیکھیں، یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، پاکستان میں دیکھ لیں، پھاڑا ہوا ہے اس نے زندگیوں کو. طلاق پر طلاق ہو رہی ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں. یہ تو مسلمانوں میں تھا، اب کرشنوں میں بھی یہ ہونا شروع ہو گیا ہے. کیوں؟ خدا چاہتا ہے کہ خدا ترس نسل پیدا ہو جو میری حمد کرے، لیکن ابلیس جو ہے انسانوں کے اندر کچھ اور بو رہا ہے. ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے مقدسہ مریم کی مثال سے بڑھ کر اور کوئی مثال نہیں ہے. جب سے انہوں نے ریسیو کیا، آندھی طوفان پریشانی ان پر آتی رہی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ صلیب پر موے یسوع مسیح، اس وقت بھی جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پوری ہوئی. تو وہ بہنیں جو خداوند میں ہیں، خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا ہوا ہے، اس بات کو جانے کہ ہم روحانی جنگ میں ہیں، اور ہم نے اپنے بچوں کی پرورش خدا کے زندہ کلام کے مطابق کرنی ہے. اور یہ آندھی طوفان جو ہیں وہ عام لوگوں سے ہٹ کر ہم پر زیادہ اٹیک ہوتا ہے. عام لوگوں سے ہٹ کر جو خدا کے لوگ ہیں، خداوند کے بنائے ہوئے ہیں، خداوند کے جو چنے ہوئے ہیں، کلیسیا میں جو ہیں، ان پر جو ہے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں عام انسان سے ہٹ کر. تو اس چیز کو اپنے مد نظر رکھیں اور روحانی جوش سے بھرے رہیں. اور آج میری دعا ہے کہ خدا ان تمام ماؤں کو برکت دے اور اپنے ساتھ چلنے کی قوت بخشے، تاکہ وہ اپنے گھر کا بندوبست جو ہے خوشی اور شادمانی سے کریں. کہیں خوشی اور شادمانی سے، نہ کہ بوجھ سمجھ کر، خوشی اور شادمانی سے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے. آئیں ہم میز کی طرف بڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں اس کا 11واں باب، اس کی 23ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. فرسٹ کرنتھین چیپٹر 11 ورس 23 ٹو آنورڈس. کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو. اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو. کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خداوند کی موت کا اظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے. اس واسطے جو کوئی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی کھائے یا اس کے پیالے میں سے پیے، وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا. بس آدمی اپنے آپ کو آزما لے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیے. کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خداوند کے بدن کو نہ پہچانے، وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا. اسی سبب سے تم میں